نغم میں لکھا ہے، دیکھو خداوند میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کا محافظ ہے، میں خوش دلی کے ساتھ تیرے لیے قربانیاں گزاروں گا، اے خداوند میں تیرے نام کی خوبی بیان کروں گا۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ تاکہ ہم واجب طور پر ان پاک رسموں میں حصہ دار ہو سکیں، میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پیاروں باتوں کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی نماز کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ اور قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ دعا کریں۔ اے زندہ خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری شکر گزاریوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو نے خداوند خدا ہمیں نعمتوں اور برکتوں سے معمور کیا ہے۔ تو نے اے خداوند ہمیں چنا ہے تاکہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں۔ تو نے ہمیں اے خداوند آج اپنے روح سے معمور کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے مسح کیے جا سکے، اور مسح کرنے سے ہم خداوند تیری بادشاہی کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچا سکیں۔ خداوند تو ہی ہے جو چننے والا خداوند ہے، تو ہی ہے جو مسح کرتا ہے، تو ہی ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، تو ہی ہمیں برکت و فضل سے معمور کرتا ہے، تو ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم تیرے پاس آ سکیں، خداوند تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ آج ہے خداوند خدا، تو نے ہمیں یہ خوبصورت موقع بخشتا ہے تاکہ ہم یہ پاک یوکرس کے ذریعے سے تیرے سامنے آ کر دو زانو ہو سکے، اپنی التجائے پیش کر سکے، اپنی روح کو تیرے سامنے اڑیل سکے، تاکہ اے خداوند ہماری روح اب ہماری نہ رہے بلکہ ایک ایک پنچھو ایک ایک کو برکت بخش۔ اس پورے پروگرام کو جس طریقے سے تو نے خوبصورت انداز میں چلایا تھا، اور اے خداوند جس طریقے سے تو نے ہم سب کو برکت بخشی تھی، اسی طریقے سے تو خداوند آج ہمیں مخصوص کر کے ہمیں بھیج تاکہ ہم شاگردوں کی طرح روح میں معمور ہو سکے، روح القدس کی طرح اے خداوند تو ہم پر آ تاکہ ہم سب مل کر خداوند تیری بادشاہی کو اپنے خاندانوں میں، اپنے محلے، اپنے ملک، اپنی دنیا میں پھیلاتے جائیں۔ تو ہم سب کے ساتھ ہو، جو بھی آج کلام پڑھا جائے، جو بھی آج کلام سنا جائے، وہ خداوند ہماری زندگی کے تہہ تک پہنچ سکے اور ہم سب کو معمور کر سکے، ہم کو خداوند برکت و فضل سے مسح کرے۔ یہ سب کچھ مانتے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آپ خوشی رکھیں اور آج کی پہلی بات آج کا پیغام اصولوں کی امان، اس کا 13واں باب، پہلی 4 آیات۔ اور 39 کلیسیا کے متعلقہ نبی اور معلم یہ تھے: برناباس اور شمعون جسے کالا کہتے ہیں، اور لوکس کے بانی اور منہیم جو رئیس روما ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور شاؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے، تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے شاؤل اور برناباس کو اس کام کے لیے مخصوص کرو جس کے واسطے میں نے انہیں بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں رخصت کر دیا۔ بس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کوپرس کو چلے گئے۔ پاک کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت Hallelujah.
خدا آپ کے ساتھ ہو. ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس کا ٹاپک مقدس لوکا. مقدس لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں سے. اور جب وہ جنازت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی تھی، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال ڈو رہے تھے. اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہو، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا. اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غوام گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے. تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دی کہ ڈوبنے لگی. شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں. کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی وہ اور اس کے ساتھی نہایت حیران ہوئے. اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے. تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدم گیری کرے گا. اور وہ کشتیوں کو کنارے پر لے کر آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گئے. یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلہ سے آپ سب کے گناہ معاف. پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو جتنی بڑی تعداد میں جو ہے یہاں موجود ہے. اور آج آپ سب کو وائٹ کپڑوں میں دیکھ کر لڑکوں کو بھی، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. اور یہ سفید کپڑے جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ پاکیزگی کی. اور کس چیز کی علامت ہے؟ روحانیت کی. جب روحانی بندہ ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. جب وہ پاکیزہ ہوتا ہے تو وہ خدا کے قریب ہوتا ہے اور خداوند اسے پیار اور محبت کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور آج میں آپ کو سب کو دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کی تعداد پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے. پہلے بھی تھے آپ بہت اچھے، پہلے بھی آپ روح میں بہت گہرے تھے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ گہرائی آتی جا رہی ہے. اور یہ خداوند کی بہت بڑی کیا ہے؟ برکت ہے، فضل ہے جو خداوند نے آپ سب کو دیا ہے. ویسے تو آپ نے پچھلے 10 اور 11 ہفتوں سے بہت سارے موضوعات پر بہت غور کیا اور گہرائی میں بھی گئے. یعنی کہ جیسے مجھے بوٹا نے بتایا کہ آپ تقریباً 10 پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پر اور اس گہرائی میں جانے کے لیے آپ کر چکے ہیں. اور آپ سب نے مختلف اسپیکرز جو کراچی سے بھی آئے، جو حیدرآباد سے بھی تھے، آپ سب نے انہیں سنا ہے، سمجھا ہے اور روح میں اتارا ہے. یہ سب سے بڑی خوبصورتی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ان تمام باتوں پر غور کیا ہے کہ روح کے جو پھل ہیں، روح کی جو راستے ہیں اور برکتیں ہیں، یہ واقعی ہمیں خداوند کے زیادہ قریب لے جاتی ہیں.
کیونکہ خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے اور وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے چنی گئی۔ چننا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں سے مخصوص لوگوں کو ہوتا ہے۔ اگر سبھی کو مطلب بلا لیا جائے تو چناؤ تو نہیں ہے، وہ تو سب کو بلایا گیا نا۔ چننا جو ہے بہت سارے لوگ ان میں سے چنا جاتا ہے، اور چننے کا مطلب ہے کہ خصوصیت، اور خصوصیت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ سر پر ہاتھ رکھنے سے خصوصیت کی جاتی ہے، ہاتھ میں جو ہے شمع جو روشن کی جاتی ہے اس سے خصوصیت جو ہے چنا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اگر استقام کے وقت اور بپتسمہ کے وقت جب بشپ جو ہے یا فادر پادشاہوں کے وقت اور خاص طور پر جو ہے بپتسمہ کے وقت ہاتھ رکھتے ہیں اس وقت چنا جاتا ہے۔ بشپ جب استقام کے وقت سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس ٹائم بشپوں کو سر پہ ہاتھ رکھ کر سر پہ تیل لگا کر چنا جاتا ہے، فادروں کو ہاتھ پر تیل لگا کر چنا جاتا ہے۔ چناؤ جو ہے وہ بہت قسم کے ہیں، اور کلام مقدس میں آپ کو میں بتاؤں 132 جگہوں پر حوالے ملتے ہیں، 132 جگہوں پر جن پر مختلف چناؤ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے خدا جو ہے اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں خاص مقصد اور انہیں خاص مشن دیتا ہے۔ دوسری اہم بات جو میں سمجھتا ہوں آج کی دو تلاوتیں ہیں۔ پہلی تلاوت جو اعمال کی کتاب سے دی گئی ہے، اس میں دو افراد ہیں یا دو مقدس لوگ ہیں جنہیں چنا گیا اور بھیجا گیا۔ ایک کون تھا؟ ایک شاؤل تھا جس کو بعد میں ہم پولس بھی کہتے ہیں، پولس رسول، اور دوسرا کیا تھا؟ برناباس۔ برناباس جو تھا وہ پولس کا شاگرد تھا، اور اس طریقے سے یہ جا کے مشن پر سائپرس اور دوسرے جو ابھی ترکی اور ایسی جگہیں یہاں پر خداوند کا مشن جو ہے نا آگے پھیلاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ترکی جو تھا جو ابھی مسلمان ملک ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ وہ مسیح ملک تھا، اس میں بہت زیادہ مسیحیت پائی جاتی تھی، اور بہت سارے مسیح جو مقامات ہیں وہ ترکی میں بھی پائے جاتے ہیں، اردن میں بھی پائے جاتے ہیں، شام میں بھی پائے جاتے ہیں، مصر میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اسرائیل تو ہے ہی جہاں پر تمام چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر جو خاص خصوصیت کی گئی وہ یہ تھی کہ روزہ رکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی گئی۔ کیا کیا گیا؟ پہلے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ روزہ سے انسان اپنے اندر خداوند کی روح جو خداوند اسے بخشتا ہے روزے کے ذریعے، اس قربانی کے ذریعے جو انسان خداوند کے لیے چڑھاتا ہے اسے وہ قبول کرتا ہے، اور اس کی جو گرمائش ہے، اس کی روحانیت ہے جو ہاتھوں سے نکلتی ہے وہ سر پر جاتے اور خدا جو ہے اسے چن لیتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اپنے مشن پر بھیجتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کئی بار وہ فرانسس نے بھی بہت سارے جو خاندان تھے انہیں چنا، محسوس کیا اور مشن کے لیے بھیجا۔ مجھے بھی ایک خاندان یاد ہے کہ میں جب اردن میں گیا تو اردن میں ایک کپل تھا جو یورپ سے آیا تھا، اور اس کے پتہ کتنے بچے تھے؟ ان کے 12 بچے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو بھی سنبھالتے تھے بڑے اچھے طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشن کا کام بھی وہ بھرپور طریقے سے کرتے تھے۔ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کے بعد وہ جب اردن میں آئے تاکہ وہاں پر وہ خداوند کا کلام سنا سکے اور لوگوں کو خداوند کی طرف مائل کر سکے۔ آپ سمجھتے ہوں گے نا، پہلے جو میرا اپنا خاندان ہے
میں संभालूं, ये करूं, वो करूं, फिर देखेंगे कुछ अगर वक्त मिलता है तो हम फिर कुछ कर सकते हैं। हम अपने खानदान से बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने बेटों को फादर बनाने नहीं चाहते, अपनी बेटियों को सिस्टरों में नहीं जाने देते, नहीं हमारे खानदान में रहे, हमने औलाद दे दी, भाई आप बन गए, आपके बाद दूसरे जो आपकी औलाद की औलाद बन गए, फिर क्या होगा? कौन आपको याद रखेगा? किसी को आपके परदादा से परदादा तो याद है? वही किसी को याद नहीं है। खुदावंद को सबको याद है। खुदावंद को पता है कि वो कौन था जिसको मैंने पैदा किया, जिसको मैंने भेजा, जिसको मैं कबूल करता हूँ, उससे याद है, मगर हमें याद नहीं होगा। हम सिर्फ जो है हमारी जहाँ तक सोच जाती है, हम वहाँ तक महदूद होते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत पा लिया। हमने कुछ नहीं पाया, हमने उस वक्त पाना है जब हमने खुदावंद को अपनाना है। हमें उस वक्त पाना है जब हमने खुदावंद को जो है हमें बनाने वाला है, उसके कलाम को खुदावंद के मकसद के मुताबिक अपने अंदर और लोगों तक पहुंचाना है। और जब ये कलाम आगे जाएगा तो फिर ही जो है मिशन मुकम्मल होगा। कलाम में लिखा है कि जब तक खुदावंद का कलाम दुनिया के कोनों कोनों तक नहीं पहुंच जाए, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। इसका मतलब है कि क़यामत तो अभी बहुत दूर है। बहुत सारी जगहें, चीन हुआ, दूसरी जगहें हुई, पता ही कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ तक अभी तक खुदावंद का कलाम नहीं पहुँचा। अभी तक लोग अंधेरे में हैं। बहुत से लोग एथियस्ट हैं। एथियस्ट का मतलब है जो खुदा को नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद को समझते नहीं, जानते नहीं और ना जानना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए हमें अपने मिशन को जो है जारी और सारी रखना है। आज की जो इंजील मुक़द्दस है ये हमने बहुत बात करी है और मुझे ये इंजील मुक़द्दस पसंद भी बहुत है, इसलिए कि पहले तो शागिर्द जो थे उस वक्त पतरस शमौन कहलाता था और उसके साथी जो थे याकूब, यूहन्ना वगैरह, ये सब कश्ती में सवार होकर जो है वो मछली पकड़ने जाते हैं और पूरी रात जब वो मछली पकड़ते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता और खुदावंद जो है वो किनारे पे खड़ा होकर, यहाँ पर लिखा है जनासरत की झील, जो ये गलील जो है जनासरत है, गलील की झील है, तबारियस की झील है, इसके बाद है कुफ्रनूम है, ये दूसरे मुख्तलिफ किनारे हैं और ये किनारे जो है झीलें कहलाते हैं। यानी एक तबारियस की झील उस साइड पर होगी और उसके बाद जो साथ में वो है गलील की झील है और उसके साथ जब आए तो जनासरत की झील मिलेगी और फिर इसके बाद कुफ्रनूम का इलाका जहाँ पर पतरस रहा करता था और जहाँ पतरस जो है वो अपनी सास के पास, और वहाँ पर ही एक सिनेगॉग का मतलब ये है कि इबादत का, एक इबादत का वो है जिसको कहते हैं हैकल। हैकल सिर्फ एक थी जो सुलेमान बादशाह ने बनाई थी और वो जो हैकल जो है टूट गई तो उसके बाद दूसरे बादशाहों ने बनाई, मगर अभी वो हैकल मौजूद नहीं है, मगर सिनेगॉग्स बहुत है। यानी इबादत गाहें जो है वो ये तो नहीं कि उसके बाद किसी ने इबादत नहीं की, बहुत इबादत गाहें। जैसे कैथीड्रल जो मेन चर्च है, कैथीड्रल का मतलब है कि बिशप की चेयर, ये जो कुर्सी पड़ी है ना, इसको कहते हैं कैथीड्रा। कैथीड्रल जो है इस इमारत को नहीं कहते जो वहाँ बनी है, कैथीड्रा का मतलब है ये चेयर, और इस चेयर पर सिर्फ बिशप बैठ सकता है। वहाँ पर यहाँ पर बैठ सकते हैं फादर, वहाँ पर सिर्फ बिशप बैठ सकते हैं क्योंकि ये मखसूस की गई है उसके लिए जो कि रसूलों के जानशीन है। किसके जानशीन है? रसूलों के। और जो रसूलों के जानशीन होते हैं वो उसके बाद जो रसूल शागिर्द होते हैं, फिर बिशप होते हैं जो कि रसूलों की जो काम है वो आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उसको कैथीड्रा कहते हैं और कैथीड्रा से कैथीड्रल बन गया। हम समझते हैं कि जो चर्च है वो कैथीड्रल है, वो कैथीड्रल नहीं है।
جو جہاں پر بشپ جو ہے بیٹھتا ہے اور اپنے روحانی ذمہ داریوں کو وہاں سے بیٹھ کر ادا کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ پترس شک کرتے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ اے خداوند ہم نے تو ساری رات کچھ کر دیا، ڈھونڈتے رہے، یہ گیا وہ کیا، مگر ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ اب خداوند کہتے ہیں تو اپنا جال پھینک، اور وہ جال پھینکتا ہے تو پھر کیا کیا بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پکڑ لیتا ہے۔ اور جب بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں پکڑتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے خداوند میں تو گناہ گار انسان ہوں۔ وہ گر جاتا ہے خداوند کے سامنے، ہے خداوند مجھے معاف کر۔ اور دیکھیں خداوند اسی شخص کو جس سے شک کیا اور دوسرے شاگرد جس کا جو اعتماد نہیں کر رہے تھے مگر انہوں نے بولا کچھ نہیں، وہ بھی مطلب کہ حیران تھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حیران تھے وہ، پترس تو حیران تھا مگر اس نے کہا، کہہ دیا کہ ہم تو پوری رات کرتے رہے ابھی پھر ہم ڈالیں۔ اور وہ شاگرد جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی حیران تھے۔ اور مگر جب پترس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مچھلیاں پکڑی گئی ہیں تو وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ اے خداوند مجھے معاف کر، میں گناہ گار شخص۔ دیکھیں یہیں پر خداوند اس سے یہ نہیں کہتے کہ تو نے گناہ کیا، اب نہیں آنا چاہ، تو بہت گناہ گار ہے، تجھے میں پسند نہیں کرتا، تجھے میں پیار نہیں، ایسے نہیں کہا۔ خداوند نے کہا کہ تو اب سے لے کر بہت بڑا آدمگیر بنے گا، یعنی کہ بہت مچھلیاں پکڑے گا، یعنی کہ بہت انسانوں کو خدا کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ تھا آج کی انجیل کا جو مرکزی خیال، اور یہی چیز جو ہے جو پترس نے کی کہ خداوند نے مجھے ذمہ داری دی، اسی طریقے سے خداوند ذمہ داری ہم سب کو بھی دیتا ہے۔ ہمارے بپتسمہ کے وقت سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں جو ہے یہ سیمینار اٹینڈ کیے، خداوند آسمانی باپ آپ کو شخصی طور پر پیار کرتا ہے، یسوع ہمیں بچاتا ہے اور آزاد کرتا ہے، یسوع اس کی زندگی کا مختار یعنی بادشاہ ہے۔ آپ یسوع کے شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہو، یسوع آپ کو اپنی روح دیتا ہے، آپ روح القدس سے معموری حاصل کریں گے، آپ یسوع کا بدن یعنی جماعت بنیں گے، تم میرے گواہ ہوگے، مخصوصیت کے لیے بھیجے جانے کی عبادت، یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اور سیکھی ہیں۔ مگر اب جب اصل وقت آتا ہے تو ہم صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ پڑھائی تھی، صرف پڑھائی تو ضرور تھی، سیکھا ضرور ہے، اب اس کو عمل میں بھی لا لینا۔ اب یہ کہو گے کہ جی مجھے تو بس موقع ملے تو پھر میں جاؤں گا اور پھر کروں گا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، کافی اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی، اور وہ ہینری کولن ایک رائٹر ہے، اس کی کتاب ہے، اور اس کی کتاب کا جو مرکزی آخری کتاب اس نے لکھی اور اس کا نام تھا ایڈم یعنی آدم۔ یہ ہینری نیومن ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، مگر اپنی زندگی کی آخری کتاب جو تھی نا وہ اس نے ایڈم لکھی، اور اس پر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار فادر تھا، وہ بھی اپنے آپ کو سائڈ پر چھٹی لے کر آ گیا، اور کتابیں جو لکھی تھی وہ بھی سائڈ پہ کی، اور اس نے ایک ایسے گھر میں گیا جہاں پر معذور لوگ، ذہنی معذور لوگ رہتے تھے، اور وہاں پر ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا ایڈم۔ اس کا نام کیا تھا؟ ایڈم نام تھا۔ اس نے کبھی کچھ بولا نہیں اور کبھی اس نے کوئی شور نہیں کیا، بس وہ بیٹھا رہتا تھا ویل چیئر پر، اور وہ اس کی ہر بات کو، اس کے اشاروں کو، اس کی نظر کو، اس کے دیکھنے کو اتنے خوبصورت اور اتنے گہرے طور پر اس کا مطالعہ کرتا تھا، اور اس کی خوشیوں میں اور اس کے دکھ میں کہ کب وہ خوشی میں ہے، کب وہ دکھ میں ہے، کب وہ کیا کرنا چاہتا ہے،
پیاس لگی ہے، کب وہ مطلب کہ ناراض ہے، ان تمام چیزوں کا اس نے مطالعہ کیا، اس کو سیکھا اور اس کو سمجھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہے بے شمار کتابیں لکھی ہیں مگر آج مجھے ایڈل نے سب کچھ سکھا دیا ہے. اور سب سے بڑا مشنری جو تھا وہ ایڈل تھا، وہ ہنری نومن نہیں ہے، بلکہ جو خود جو ایڈل جو ہے وہ مشنری ہے. نہ اس نے بولا، نہ اس نے کچھ کہا، مگر بیٹھ کے اس نے انسان کی زندگی بدل دی. یہ کیسے بدل سکتے ہیں زندگی؟ بدلنا بہت ضروری ہے. آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے دیکھنے، آپ کے بات چیت کرنے، آپ کے کام کرنے، آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، یہ سب کچھ جو ہے مل کر جو ہے نا آپ کو مشنری بناتا ہے. یہاں پر زور زور گیتوں کے ساتھ جو ہے یہ نہ سمجھنا کہ آپ بہت روحانی ہو گئے. ضرور روحانی بہت اچھی چیزیں ہیں. روحانی اس وقت ہوں گے جب اندر کی روح جو ہے وہ دوسروں کو متاثر ہوگی. اندر سے خدا جو ہے آواز اٹھائے گا. اندر سے آپ جو ہے پہچانے جاؤ گے کہ میں خداوند کی بیٹی ہوں اور میں خداوند کا بیٹا ہوں. اور جب آپ سے لوگ جو ہے خداوند کا چہرہ دیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ مقبول نظر ہوں گے خداوند کے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ راستہ چننا اور مخصوصیت ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور خداوند نے چنا ہے آپ کو مخصوص کیا ہے. اگر آج آپ اس وائٹ کپڑوں میں اور یہاں گرجا گھر میں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے کام لینا چاہتا ہے. کوشش کرے کہ جان بوجھ کر ایسے کام نہ کرے جس سے دکھ ہو. جان بوجھ کر دوسروں کے لیے جو ہے وہ کھڈے یا ایسے راستے نہ بنائیں جس سے خداوند ناراض ہوتا ہو. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. کون ایسا شخص ہے جس سے غلطی نہیں ہے؟ سب سے ہوتی ہے نا. پر کوشش کریں کہ جان بوجھ کے غلطی نہ کریں. جان بوجھ کے جب غلطی کرتے ہیں تو پھر جب غصہ آتا ہے تو سمجھتے جی مینوں تے غصہ آ گیا سی. بھائی غصہ کیسے آ گیا تھا؟ غصہ تو آپ لائے تھے. غصہ نہیں آتا، غصے کو لایا جاتا ہے. غصے کو نا وہ باہر آ جاتا ہے اپنے اندر. اور غصہ اس وقت آتا ہے جو کمزور ہو. جب آپ سے کوئی بڑا طاقتور ہوگا آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ پڑ جائے گی تو پھر سیدھا ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اندر حلیمی پیدا کرے، پودی پیدا کرے، انصاف کا بول بالا کرے. یہ میں نہیں کہتا کہ انصاف کی آواز پر آپ چپ چاپ سے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس میرے ساتھ جو ہے حلیمی اور فروغی ہے. آپ ضرور بولیں. اگر سچ ہے تو سچ کی آواز اٹھنی چاہیے. اگر خداوند کی بات ہے تو خداوند کی بات کو دور لے کے جانا چاہیے. گواہی دینی چاہیے. گواہی کے بغیر جو ہے ہم جو ہے نامکمل ہیں. عام دیکھیں غیر قوموں کو دیکھیں ہر جگہ جو ہے گواہی دیتے ہیں جی ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہے، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. کیوں نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں؟ ہم صرف یہ تو نہیں کہ اپنے اندر وہ کام کریں جس سے ہم سمجھیں کہ ہم روحانی ہیں. ہم تو پیدائشی روحانی ہیں، وہ تو بنے روحانی ہیں. ہم تو پیدائشی روحانی ہیں. خداوند نے تو ہمیں اس کی اپنی ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا ہے تاکہ ہم برکت اور فضل حاصل کر سکیں. اور روحانیت ہمارے کاموں سے پہچانی جاتی ہے. اگر آپ نے اچھے انسان بننا ہے، روحانی انسان بننا ہے، تو آپ کو خداوند کی مرضی کو پہچاننا ہے اور معلوم نہیں کب خداوند آپ کو برکت سے پر فضل کر دے. مقدسہ ٹریزا آف اویلا، یہ مقدسہ تھی اسپین میں. میں بھی گیا ہوں کیونکہ جو جگہ جہاں پر مونسٹری تھی جہاں وہ رہتی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ روحانیت جو ہے وہ ساکت نہیں ہے. روحانیت تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں میں روحانی ہوں. ہو سکتا ہے ابھی میں یہاں تک پہنچا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد میں نیچے گر جاؤں روحانیت میں. اور ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں اور اوپر چلا جاؤں.
اس لیے اس کے درجات ہیں روحانیت کے. جتنا آپ خداوند سے پیار کریں گے روحانیت اتنی ہی آگے بڑھے گی. اور خداوند سے پیار کرنے کا مطلب یہ ہے، لیکن سب یہ پرہیزگاری، سلامتی، علیمی، یہاں پہ ایمان، دعا کرنا، خداوند کے وقت دینا، روزی پڑھنا، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، اچھی خوراک کرنا، اچھے طریقے سے لوگوں سے ملنا، یہ سب روحانیت ہے. صبر کرنا، دوسروں کے لیے برا نہ سوچنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خداوند کے قریب لے جاتی ہیں اور ہمیں اوپر لے جاتی ہے. کسی کو دبانا مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ تو آسانی سے گالیاں دے سکتے ہو اور مارا بھی کر سکتے ہو، مگر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی بھی نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی نہیں. جب آخرت آئے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا. خداوند پوچھے گا داسوں وہ کیا کیا تھا تم نے اس دن؟ میں خداوند مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بس اپنی مرضی اپنے آپ کو بچا رہا تھا. میں نہیں، تو بچا نہیں رہا تھا، تو ظلم کر رہا تھا، تو نے ناانصافی کی ہے. اور اس ناانصافی کے بدلے میں تجھے جو ہے وہ خداوند کی محبت نہیں بلکہ آگ میں ڈالا جائے گا. وہاں پر جلتی آگ ان کلام میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے گیہوں کو جو ہے زبان سے علیحدہ کیا جائے گا اور زبان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا اور گیہوں کو گٹھوں میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ بچ سکے. کوئی بیوی اپنے شوہر کو بچا نہیں سکتی اور نہ شوہر اپنی بیوی کو بچا سکتا ہے اور نہ بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو بچا سکتے ہیں اور نہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. ہر ایک نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، خود محنت کرنی ہے، خود خداوند سے محبت کرنی ہے اور خداوند کی عقیدت کو اور اس کی محبت کو آگے لے کر جانا ہے. مجھ سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے بہت سیکھا ہے، آپ بہت سیکھتے رہے ہو. میں بھی جب یہاں تھا تو اس ٹائم بھی آپ نے بہت سارے سیمینار اٹینڈ کیے ہیں. آپ کے مخلوق نے بھی بسا ہوا مجھے پتا ہے، آپ بہت اچھے ہیں. مگر صرف یہ ہے کہ اپنانا کیسے، عمل کیسے کرنا. میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو عمل کرنے کا طریقہ دے اور یہ 10 نمبر 6 نمبر اور سینٹریزم پیرش جو ہے نا پورا، یہ خداوند کی روح سے، روح القدس کے وسیلے سے پوری ڈائسس میں ایسے پھیلے، ایسی خدمت کرے کہ لوگ جو ہے وہ خداوند کو پہچان سکے اور اس سے محبت کر سکے. آمین. آپ بیٹے اور تو عزیزو ابھی بڑا خاص وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے جب ہم خداوند کی اس برکت کو حاصل کریں گے اور محسوس کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ دکھایا جائے. جتنے بھی سیمینار کے شرکا ہیں سب کو کینڈل دی جائیں گی اور بشپ صاحب آپ کے ساتھ مل کر دعا کرائیں گے. آپ پیچھے پیچھے پڑیں گے تو برائے مہربانی جتنے بھی سیمینار کے شرکا ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے. سب کو کینڈل دی جائیں گے اور سب اتار کے آگے آ جائیں. سب تھوڑا سامنے آ جائیں، اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. میں دعا کروں گا، آپ نے پیچھے دعا کرنی ہے. پیارے یسوع، دنیا کے نجات دہندہ، گزشتہ دنوں میں تو نے مجھے اپنی قربت عطا کی. کلام مقدس کے ذریعے مجھ سے ہم کلام ہوا. تو نے مجھے اپنا شاگرد ہونے کے لیے بلایا. تو نے اپنی محبت مجھ پر ظاہر کی. واقعی تو مجھے پیار کرتا ہے. آج تو نے مجھے مخصوص کر کے اپنے شاگرد کی حیثیت سے خدمت کے لیے بھیجنا چاہتا ہے تاکہ میں بہت سا پھل لاؤں. میں یہ وعدہ کرتا اور کرتی ہوں کہ ہر روز
बाकायदगी से दुआ करूँगा और तेरा पाक कलाम पढ़ूँगा। जुमाए की दुआ में बाकायदगी से हिस्सा लूँगा। प्यारे यीशु मेरे साथी कामों में सरगर्मी से हिस्सा लूँगा। मैं अपना आप तुझे देता हूँ। तू मुझे इस्तेमाल कर दूसरों के लिए सलामती फजल और मोहब्बत का पैगंबर बना। तू मुझे अपनी खिदमत के लिए जहाँ भेजे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपील करता हूँ मुझे अपनी कुव्वत और रोशनी अता कर। रूह कुद्दूस की हिदायत में चलने की तौफीक दे। मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ। आमीन।
बपतिस्मा के वक्त में नमक जो है ना बच्चे को ताकि वो नमक का मज़ा जो है हमेशा उनकी ज़िंदगी में रहे और वो खुदावंद के वफादार रह सके। इसलिए हम आपके ज़ुबान पे नहीं रखेंगे, आपके हाथ पे रखेंगे, आप खुद अपने ज़ुबान पे वो नमक हम सब ने नई जिंदगी हासिल की है। खुदावंद इस प्रोग्राम में जब हमने तेरे सामने वादा किया है कि हम खुदावंद तेरे मिशन के काम को इसी भरपूरी से आगे लेकर जाएंगे, तो खुदावंद तो हम सब में लुत्फ डाल ताकि है खुदावंद हम तेरी मर्जी को पहचान सकें और है खुदावंद तेरे कलाम को सुना सकें। खुदावंद इस जन्नत की रोटी और अंगूरों के रस को अपने पाक बदल और दूर में बदल दे, ताकि यह आसमानी ग़िज़ा हम सब के लिए एक नई कुव्वत और बिल्कुल इसका चश्मा बने। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के नसीब में से आमीन। खुदावंद आपके सामने वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अकीद कायम है जिससे दानी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई, उससे पहले खुद निजात का ज़रिया होकर
अपने आप को तेरी नजर किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर तकबीर हासिल करते हैं। उसने हमारी खता अपने खून में बहाई, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम राशिदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम तो सलाह करते हैं। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुबारक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून हो। उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, बरकत चाही, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उससे दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में अरे खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस सबर हमारे मिशन से हमसे शुक्र दी और अपने सब कामों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कानून पर अता हुआ। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ को वाली मरियम और यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर मुबारक रसूलों मुकद्दस फ्रांसिस मुकद्दस पारा और उन सब मुकद्दस के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सकें। के जरिए दुआएं से तो हम सब मिलकर वही दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चली जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिससे हमने कर्जा तो मत पूछें, तू हमारे कर्ज की बख्श, हमें हमारे गुनाह में बल्कि
खुदाम से मिन्नत करते हुए सब बदली से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। है खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ। है खुदावंद की सलामती एक दूसरे से जाए। है खुदा के बर्रे अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो हम सबके गुनाह अपने कंधे को उतारिए जाता है। मुबारक है हम उस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाएंगे। आमीन। खुदा यीशु मसीह का बर्रा को हमें हमेशा के लिए तूने हमें वो रोटी दी
جس کے کھانے سے ہم خداوند ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ خداوند خدا ایک ایک کو برکت بخش، ایک ایک کو خداوند اپنے فضل سے معمول کر بخش دے کہ خداوند خدا جب جن لوگوں نے خداوند آج یہ سیکرمنٹ جو ہے خداوند خدا تیری خدمت کا ہے وہ دیا ہے تاکہ وہ تیرے مشن کو آگے لے کر جا سکیں، خداوند تو اس کے لیے بڑی برکت عنایت فرما، ان کے مشن کو خداوند مبارک ٹھہرا، جہاں جہاں بھی جائے خداوند تیرے نام کا جلال کرے اور خداوند تیری برکت و فضل ان پر ہمیشہ قائم و دائم رہ سکے۔ جن لوگوں نے خداوند انہیں تیار کیا اور جن اسپیکرز نے آ کر خداوند خدا ان کے ایمان کو مضبوط کیا اور جن کے وسیلے سے خداوند انتظامی امور مکمل ہوئے اور جو لوگ خداوند خدا اس کام میں برابر کے شریک تھے، خداوند ان سب کو بھی بڑی برکت دے، پوری جماعت کو خداوند اپنے ہاتھوں میں لے، ان کی تمام مرادوں کو اور ان کی تمام دعاؤں کو اور ان کی تمام تمنائیں خداوند تیرے نام سے پوری ہو سکے، جو بھی رکے ہوئے کام ہے خداوند تیرے نام سے پورے ہوتے جائیں۔ خداوند تو انہیں بڑی برکت عنایت فرما، ایمان کو مضبوط کر، کلام کی وسعت عنایت فرما، جب کلام پڑھے تو خداوند ان کو سمجھ آ سکے، جب کلام پڑھے تو اس پر عمل کر سکے اور خداوند کلام کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں گزار سکے، جس طریقے سے خداوند تو نے انہیں چنا ہے تو خداوند تو ان کو ہمیشہ کی زندگی میں عنایت فرما، بخش دے کہ خداوند وہ ہمیشہ تیرے پابند رہے اور ایسے کام کر سکے جس سے تو خداوند خوش رہتا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح کے نام میں آمین۔ عبادت ہو چکی، سلامتی سے جائے، خدا بیٹھ جائے۔ سب بیٹھے ہیں۔ بھائی ارشد گیلا فادر یوسف کو بیٹی رضیہ ارشد لوٹوں کا ہاتھ کا تحفہ دے رہے ہیں۔ پیچھے بیٹھے ہیں ماسٹر مبارک صاحب، وہ سامنے آئے اور فادر لومس بٹی صاحب کلیسا کی جانب سے آئے اور فادر یوسف کو گفٹ پیش کریں، تحفہ پیش کریں۔ اور میری گزارش ہے دلاؤ پیش کریں۔ چین کا گفٹ ہے وہ بشپ صاحب کو پیش کریں۔ اور بہتر امید ایک ننھی بچی ابھی ہماری گزارش ہے کہ سسٹر زینت بھائی مختار دی تو ہے میں سے بھائی مختار دی پلیز پھولوں کا آپ کا تحفہ پیش کرنے کے لیے بہن ارشاد پرویز کو جو وہ پھولوں کرتے ہوئے سسٹر نائمہ کو اجر کا تحفہ پیش کریں۔ ستارہ شمش موجود ہیں، وہ سسٹر نائمہ کو پھولوں کے ہاتھ کا تحفہ پیش کریں۔ سراجی کے بھائی شوکت بھٹی دونوں کو اجر کا تحفہ پیش کریں۔ فادر یوسف اور گزارش ہے فادر اجمل سے کہ شوکت بھٹی کو وہ گفٹ پیش کریں۔ فادر اجمل شوکت بھٹی کو اور انکل پتر سے گزارش ہے گریفن الماس کو وہ گفٹ پیش کریں۔ انکل پتر سے ناصر میری گزارش ہے
लाला सलीम को अजर का तोहफा पेश करें। लाला सलीम सामने आ गए। और मैं चाहूंगा बैन जीनत यूनुस से, बैन जीनत यूनुस से वो सामने आए। बैन जीनत यूनुस और रोजरी का खूबसूरत गिफ्ट लाला सलीम को बिशप साहब की मौजूद गुजारिश है जो मुकर्रर थे शौकत भट्टी साहब आ जाएं जल्दी से, बिशप साहब से अपना सर्टिफिकेट लें। इसके साथ ही भाई और एक और नौजवान बच्चा है जो चर्च के लिए बहुत दिल और मेहनत करता है। हर शौकत जितनी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब में हर अगली बात के चैनल पे तो हर शौकत अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आजाद है, क्योंकि वो मसरूफ है। जिन्हें क्रिस्टोफर मौजूद नहीं है तो दूसरा फैमिली में अगर कोई भी आप उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये खूबसूरत फैमिली से कोई भी आप विलेज का सर्टिफिकेट ले सकता है। मेरी गुजारिश है यूनस जार से 5 नंबर से नहीं है लियाकत अजाब। करते हुए कोई भी अगर उनके स्टाफ का बंदा मौजूद है तो उनका सर्टिफिकेट दे सकता है। ये कोर्स या क्या कहते हैं सेमिनार जो आप लोगों ने किया, क्या नाम है इसका? रूह में नई जिंदगी। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जब हम पैदा होते हैं बपतिस्मा के वक्त खुदावंद की रूह हमें मिलती है। तो ये खुदाई कलीसिया में पाक शाकत का साक्रामेंट, बपतिस्मे का साक्रामेंट, पाक शाकत का साक्रामेंट और पाक रूह का जिसे हम इस्तेकाम साक्रामेंट कहते हैं, इब्तिदाई कलीसिया में ये 3 साक्रामेंट इकट्ठे दिए जाते थे। बाद में ये अलग अलग साक्रामेंट दिए जाते हैं। तो ये तारीखी छोटा सा पस मंजर है, 7 साक्रामेंट है। और आज जो बरकत या फजल आपने सेमिनारों के जरिए हासिल किया है और बिशप साहब की बालरजमत के साथ यूक्रिस्ट में आप शरीक हुए हैं, आप बरकत देंगे, तो ये वही साक्रामेंट की एक कड़ी है। ये कोई अल्लाह का ये साक्रामेंट नहीं है। पाक जो इस्तेकाम का कॉन्फर्मेशन का जो साक्रामेंट है उसको और ज़्यादा एक किस्म का मजबूत करना या याद करना। मजबूत तो मेरे इस्तेकाम का मतलब ही
मजबूती है, इस्तेहकाम, मुस्तहकम होना, तो ये याद आनी है रूह। और मेरे ख्याल 7 या 10 टॉपिक्स आपने कवर किए इन दिनों में, कितने? हाँ, ओके। कुछ में मैं शरीक था, फादर अजमल शरीक थे और सिस्टर जीनत मेरे ख्याल में सभी में शरीक थी। तो और आपके मुकर्रर थे, आपको जो भी ना सिर्फ इल्म हासिल हुआ है, जो हिकमत खुदावंद के घर से, खुदावंद के लोगों से थोड़ी या बहुत, या आज बिशप साहब के कलाम से, रिफ्लेक्शन से जो आपने सीखा है कि खुदावंद उसमें आपकी मदद करे, आप बढ़ें। रसूल या रसालत ये बहुत बड़ा काम है और अच्छा है जब तालियों में और शोर से ये कहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ दिल से भी निकलती है। हाँ, अगर दिल से निकलेगी तो जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपने किसी को पानी का गिलास दे दिया है, अगर आपने भूखे को खाना खिलाया, अगर आप किसी का ईमानदारी करते हो, सुनते हो किसी को, तो ये सब आपकी गवाही है रसालत की। तो छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम जो है ये इधर जो होते हैं या हम करते हैं या बाबू का, ये बड़े बड़े काम है। कभी कभार आपको मौका कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, इस तरफ मत देखें, लेकिन जो जिंदगी में आप छोटी छोटी खिदमत कर सकते हो उसकी तरफ देखें, ये आपके बड़े काम है। तो खुदा आपको बड़ी बात कर दे और खुदा आपकी जिंदगी में आपको ये जो बात रूह है ये ज़्यादा से ज़्यादा साफ होती रहे आपके लिए। इसलिए मेरी दुआ है कि आप पाक रूह में, जिंदगी में, नूर में बढ़ें। हम सब दुनिया के नूर हैं, दुनिया के नमक हैं, ये नमक का मज़ा जो है कभी जाता है। एक बार फिर आप सबका कन्वेट का होगा और उनके तमाम जो लोग हैं टीम के, उनका भी शुक्रिया, उनके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे आखिर में एक बार फिर बताना चाहते हैं 25 तारीख को मसीह में जिंदगी गुजारने के साथ सैलरी स्कूल हमारा आखिरी हिस्सा इसमें शामिल होंगे। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बिशप साहब के दिनों में है कि रेवरेंड फादर अजमल शहबाज इस पूरे सेमिनार को चलाने में हमारी सरबराही की है। जोरदार तालियां हम उन्हें शामिल करते हैं।